آج میں نے سوچا آپ سے بات کی جائے پاکستان آرمی ایز اے ڈسپلن انسٹیٹیوشن. یہ میں نے پچھلے سال اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، دی نیشن میں چھپا تھا، تو میں نے کہا آج اس سلسلے میں بات چیت کی جائے. جب پارٹیشن 1947 میں پارٹیشن ہوئی بٹوین پاکستان اور سب کانٹیننٹ میں، جب پاکستان الگ ملک بنا، جو فوج پاکستان کے حصے میں آئی تو اس میں آفسرس اس وقت جتنے بھی تھے وہ انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون سے فارغ التحصیل تھے. اور اسی طرح آفسرس اور جو دوسرے آل رینکس تھے یہ ورلڈ وار ٹو کے ایکسپیرینس تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مختلف انسرجنسیز میں حصہ لیا تھا. سو دیئر فور جو آپ سمجھ آرگنائزیشن جو فعال تھی آفٹر پارٹیشن، دیٹ واز پاکستان آرمی. پارٹیشن سے پہلے جو برٹش انڈین آرمی والے انڈکشن کرتے تھے افواج میں، وہ دیٹ واز بیسڈ آن مارشل ریس. وہ کنسیپٹ جو برٹشرس نے کریٹ کیا، اور وہ اس میں یہ تھا کہ پنجاب کے چند مخصوص علاقے تھے اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے جو موجودہ چند علاقے تھے وہاں سے کچھ مخصوص لوگوں کو لیا جاتا تھا بیسڈ آن بریوری اور ایک آنر کے بیس پہ. لیکن جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے بعد سے انڈکشن اکراس پاکستان ہوتی ہے، گلگت سے لے کے کراچی اور تفتان تک کے لوگوں کی انڈکشن ہوتی ہے، ارریسپیکٹیو کوئی کہ وہ کہاں سے تعلق اس کا ہے. جو سلیکشن کا کرائٹیریا ہے فار آفیسرز اینڈ مین وہ بہت ٹف ہے، اسپیشلی فار آفیسرز کلاس کے لیے. اور اس کے لیے آپ کو فزیکل ٹیسٹ ہے، آفیسرس کے لیے ایون مین کے لیے مینٹل ٹیسٹ ہے، سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہے اور میڈیکل ٹیسٹ ہیں. یہ بہت سارے عوامل ہیں، ان کو چیک کیا جاتا ہے مختلف مراحل سے گزر کے. اینڈ فائنلی ونس ان انڈیویجول از ریکمینڈیڈ بائی انٹر سروسز سلیکشن بورڈ، اس کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بھیجا جاتا ہے فار فردر وہاں پہ اس کی گرومنگ کے لیے اور ٹریننگ کے لیے. سیم از ان دا کیس آف اے سولجر. جب اس کی سلیکشن ہوتی ہے ڈفرینٹ کرائٹیریا کو جب وہ پورا کرتا ہے دین ہی از سینٹ ٹو ریجیمنٹل سینٹرز فار فردر ٹریننگ. اب ہم نے اس سارے کا دار و مدار جو ہے وہ ڈسپلن پہ ہے. پاکستان ملٹری اکیڈمی میں یا ریجیمنٹل سینٹرز میں ٹریننگ جو ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ ڈسپلن. اور ڈسپلن جو سمجھا جاتا ہے دا سول آف این آرمی. اور جنرل پیٹن تھے، امریکہ کے بڑے مشہور جنرل تھے ڈیورنگ ورلڈ وار ٹو. ان کے بقو دیر از ون سارٹ آف ڈسپلن دیٹ از پرفیکٹ ڈسپلن. سو ڈسپلن جو ہے اٹ از ڈرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ، اس کو ڈسپلینا بھی کہتے ہیں، ڈسپلس بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ. اور جب ایک لڑکا سینٹر جاتا ہے یا پاکستان ملٹری اکیڈمی جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو جو بیسک ٹریننگ دی جاتی ہے وہ اس لیڈرشپ پہ، ڈسپلن پہ اور اوبیڈینس آف آرڈرز دیٹ از ڈسپلن، اس پہ توجہ دی جاتی ہے. اور آبجیکٹیو آف ڈسپلن جو ہے کہ ایک تو اپ رائٹ سولجرس پروڈیوس کرنا جو آرڈرس کو فالو کریں، جو ان کے سپیریئر آفیسرس یا جو دوز ان کمانڈ ہیں وہ دیں اور اس آرڈرس کو وہ فالو کریں، ان کو ایگزیکیوٹ کریں. اور ان دی ٹرائنگ کنڈیشن اسپیشلی جب مشکل مرحلوں سے گزر رہے ہوں تو اس وقت بیسکلی ٹیسٹ بھی اسی وقت ہوتا ہے جب مشکل مرحلوں سے گزر کے جب آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے. ڈسپلن کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان میں، پاک فوج میں ڈسکشنز کے مراحل ہوتے ہیں جہاں پہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کو ترجیح دی جاتی ہیں، آپس میں ڈسکشنز کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے. اور ینگ آفسرس کو خاص طور پہ انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ سوال پوچھیں، اپنے ڈاؤٹس کلیئر کریں. ایون سینئر آفسرس جب فارمیشنز کا وزٹ کرتے ہیں، ایون چیف آف آرمی اسٹاف آتے ہیں، ینگ آفسرس سوال کرتے ہیں، ایون سینئر آفسرس انکریج کرتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں اور اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کریں. تو یہ اور پھر اس کے علاوہ جو ان پٹ لیا جاتا ہے افواج پاکستان میں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے
ان پٹ فارمیشن سے لی جاتی ہے, ایٹ ٹائم سولجر سے بھی ان پٹ لی جاتی ہے. دس از ہاؤ پاکستان آرمی فنکشنس. پاکستان ملٹری اکیڈمی میں دیر از این اینگل ہال, اور بریگیڈیئر اینگل واز دی فرسٹ کمانڈانٹ آف پاکستان ملٹری اکیڈمی. اور وہاں پہ ایک کوٹ لکھے, دیر از اے فیمس کوٹ ریٹن ان دیٹ ہال, تو آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ اٹ آؤٹ, جس کو جو بیسیکلی ہر ایک کیڈٹ جو وہاں پہ فریکوینٹلی, کیونکہ اس ہال میں کلاسز ہوتی ہیں, سینٹرل کلاسز, تو فریکوینٹلی آنا جانا ہوتا ہے, اور ہمیشہ یہ سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے, تو ہر بندہ اس کو پڑھتا رہتا ہے. اور ویری یہ قسم کے انسپائرنگ ورڈز ہیں. دی سیفٹی, آنر اینڈ ویلفیئر آف یور کنٹری کمز فرسٹ آلویز اینڈ ایوری ٹائم. The honor, welfare and comfort of the men you command next. Your ease, comfort and safety come last, always and every time. اور اسی کو آپ سمجھ لیں آفسرس جو ہیں فالو کرتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں جب پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ گروم ہو کے تیار ہو کے وہاں سے اب نکلتا ہے, تو جب وہ یونٹ جوائن کرتا ہے, تو یونٹ میں جوائن کرنے کے بعد وہ ہر چیز میں والنٹریلی اپنا آپ کو آگے پیش کرتا ہے, کہ میں ہر ایونٹ کو کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو لیڈ کروں. اگر آپ نے پیپرز میں دیکھا ہوگا, الیکٹرانک میڈیا دیکھا ہوگا, تو جو کیجولٹی ریشو ہے ینگ آفسرس کا پاکستان آرمی میں سب سے زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کیٹیگری آف دی آرمی. کیونکہ آفسرس جو ہیں بیسکلی ینگ آفسرس کی جب ہم بات کرتے ہیں, دے آر سیکنڈ لیفٹیننٹس اور کیپٹنز ہیں, وہ ہمیشہ دے لیڈ فرام دی فرنٹ اور والنٹیئر کرتے ہیں. سو دیئر فور دی کیجولٹی ریشو بھی ان کا زیادہ ہے, اور وہ اپنی جان کی قربانی وطن کے لیے دیتے ہوئے کبھی بھی اس کے لیے وہ دریغ نہیں کرتے ہیں. سو والنٹریلی وہ جاتے ہیں اور وہ وطن کی دفاع کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں. اب فوج میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے ڈسپلن کے لیے, اور ڈسپلن میں یہ ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے مینول آف پاکستان ملٹری لا ہے, پاکستان آرمی ایکٹ ہے, اور فریکوینٹ جنرل ہیڈ کوارٹرز کے انسٹرکشنز آتے ہیں, اور یہ تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہے دے آر فالوڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. اگنورنس ٹو آرڈرز فوج میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. سو دیئر فور ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ آپ نے اپنے ڈیوٹیز کو جب آپ نے پرفارم کرنا ہو, اور اس میں کوئی کمپرومائز اس لیے بھی نہیں ہے جب آپ نے کوئی افینس کمٹ کیا ہے, بیسنگ آن دی نیچر آف یور افینس یو آر پنشڈ. اور اکارڈنگلی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ایون سینئر آفسر دے آر ناٹ بینگ اسپیئرڈ, اور ان کو پنشمنٹ دی جاتی ہے, اور کچھ کیسز میں کیپٹل پنشمنٹ بھی دی گئی. سو دیئر فور آرمی میں دی جسٹس از اسپیڈی اور فیئر ٹرائل ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے کئی موقعوں پہ ملٹری کورٹس دے ور اسٹیبلش بیکاز آف فیئر اور اسپیڈی ٹرائل کے حساب سے. پل دیٹ ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی, انہوں نے ایک سروے کروایا تھا کچھ عرصہ پہلے, and according to that survey Pakistan Army was declared as one of the most trustworthy institution in the country. اور پھر اوپر سے یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ افواج پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, اور میں نے اپنے 29 سال کے تجربے میں دیکھا ہے کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے, لوگوں سے بات چیت کی ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, بلوچستان ہے, سندھ کے علاقے ہیں, خیبر پختونخوا کے ہیں, آزاد کشمیر کے ہیں, لوگوں کی محبت ہے, فوج کے ساتھ ریسپیکٹ کا وہ اظہار کرتے ہیں. تو وہ اظہار کرنے کے بہت طریقے بھی ہیں. ہم نے ایکسرسائزز میں اور فیلڈ میں جا کے لوگوں کی محبت کو دیکھا ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ٹرکوں کے پیچھے, بسوں کے پیچھے, اور اس میں وہاں پہ پوسٹرز لگے ہوں گے, وہاں پہ تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. فوج سے, افواج پاکستان سے محبت کا اظہار لوگ کرتے ہیں, اور تو وہ ایک قسم کے وہ سمجھ لے مینز آف کمیونیکیشن ہے
وتھ افواج پاکستان کے ساتھ. فوج میں پھر یہ ہے کہ ڈسپلن کو اس لیے بھی انشور زیادہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ دیر از نو کنسیپٹ آف سیکٹرینزم یا ریجنلزم یا پروونشنلزم کہ آپ کسی پروونس کے ہیں, ریجن کے ہیں, تو اس کا یہاں پہ کوئی نہیں, اس کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے. دی اونلی تھنگ از یور کیپیبلٹیز اینڈ یو کم اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنس. جب آپ ایکسپیکٹیشن پہ آتے ہیں, کرائٹیریا پہ اترتے ہیں, تو ارریسپیکٹیو آف یور بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کو یہاں افواج پاکستان میں ترقی ملتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے, لیکن یہاں پہ محنت کی, ان میں پوٹینشلس تھا آف ملٹری اکیڈمی میں, سبسیکوینٹلی ان کو موقع ملا, دے ایکسلڈ اینڈ دے بیکیم جنرل آفیسرس. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, آپ کا اچھا ڈسپلن ہے, تو آپ کو رائز ہونے میں یا آپ کی ترقی میں کوئی مسائل یہاں پہ ہو نہیں سکتے ہیں. کچھ ہمارے سول دوستوں کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ افواج پاکستان نے پاکستان پہ زیادہ دیر حکومت کی ہے, سویلین کو موقع نہیں ملا. تو ایک تو یہ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, بالکل ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں. سیکنڈلی لیکن ہمیں ان وجوہات کو تلاش کرنا ہوگا, آخر کیوں ایسا مارشل آرٹس کیوں لگے ہیں. اگر آپ نے جنرل ایوب کی کتاب پڑھیں ہیں, فرینڈس ناٹ ماسٹرس, تو کہتے ہیں 1950s کے سٹارٹ ہی میں کہتا تھا کچھ جو اسمبلی کے لوگ تھے, دے اسٹارٹیڈ اپروچنگ دی ملٹری آفیسرس فار پولیٹیکل گینس, اور ان کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے پالیٹکس میں. انہوں نے ڈیٹیل میں مینشن کیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر شجاع نواز کی کتاب ہے کراس سورڈس, انہوں نے بھی ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے, اور اسی طرح انہوں نے کہا کس طرح پولیٹیکل پارٹیز دے ڈریگڈ آرمی انٹو پالیٹکس. اور جنرل اسلم بیگ کو بھی انہوں نے ریفر کیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے بھی لکھا کہ کس طریقے سے پالیٹیشین فوج کو انوالو کرتے ہیں پالیٹکس میں. سو دیٹ از ویری انفارچونیٹ پارٹ آف اٹ. ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں پولرائزیشن ہے, ہمارے اختلافات آپس میں اتنے زیادہ ہیں, ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیرونی اپنے ہینڈلرز کے اشارے پر, اور جو افواج پاکستان کے خلاف جو مین اسٹریم میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پیڈ بلاگرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور ان کا مقصد افواج کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے. اور یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کسی طریقے سے پاکستان کے خیر خواہ ہو نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ وائلنس کو اور لوگوں کو افواج پاکستان کے خلاف بھڑکائیں. میں اس چیز کو آج کے اس ویلاگ کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. ایک فیمس کوٹ ہے, دیر ول آلویز بی این آرمی ان یور کنٹری, اف اٹ از ناٹ یورس اٹ ول بی یورس انیمیز. جس کا مطلب ہے آپ کے ملک میں ایک فوج ہمیشہ سے ہوگی, اگر آپ کی نہیں ہوگی تو یہ دشمن کی ہوگی. تو ہمیں مل کے افواج پاکستان کے ساتھ دینا چاہیے. ویلاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.